میرا میرے دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ جی پوچھیں کا دن ہے, آپ پوچھیں. بہت سارے موضوعات ہیں, آپ کے سوالات ہمارے جوابات. جب 14 دن بعد رانا ثناء اللہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اے این ایف نے کچھ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا, نہ ہی کوئی ثبوت, نہ ہی کوئی فائل وغیرہ, اور عدالت نے پھر انہیں 14 دن کے لیے جیل میں واپس بھیج دیا. اگر پھر 14 دن کے بعد ایسے ہی رانا ثناء اللہ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر بھی اے این ایف اگر کچھ بھی یعنی کہ عدالت میں پیش نہیں کرتی, کوئی ثبوت وغیرہ یا کوئی چارج شیٹ وغیرہ یا کوئی فائل وغیرہ, تو کیا عدالت پھر انہیں 14 دن کے لیے واپس جیل میں بھیج دے گی؟ یہ کیا سسٹم ہے, سمجھ سے باہر ہے. نہ سمجھنے کی کوشش کریں, پریشان نہ ہوں, اس کے اوپر انرجی ضائع نہیں کریں, کیونکہ سسٹم کی کوئی منطق نہیں ہے. وہ آپ 14 دن کی بات کر رہے ہیں, وہ 14 سال اندر رکھ سکتے ہیں اس کو, ان پھیروں کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اے این ایف کو چیز پیش کر دے پھر بھی ٹھیک ہے, نہ پیش کرے پھر بھی ٹھیک ہے. آج رانا ثناء اللہ کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر ان کی بیگم نے کہا, ان کی ویڈیو نہیں تھی, کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑیاں وغیرہ لے جا کے کوئی فیک ویڈیو فلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے ہم شکل کے ساتھ. اب یہ ان کی طرف سے الزام ہے, پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا خدشہ ہے ان کا. تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو رانا ثناء اللہ تو ابھی 2 پیشیاں ہوئی ہیں, اب آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. فہیم رضا بول رہا ہوں ہانگ کانگ سے. ویسے آپ ہمارا میسیج چلاتے تو ہیں نہیں, چلیں پھر بھی ہم کوشش کر لیتے ہیں. یہ روز روز جو اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ کیوں ایکسیپٹ کر رہی ہے ان سب چیزوں کو؟ یہ نیب کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اور بظاہر سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں خاص پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ سارے اندر ہو جائیں گے تو آرام سے 4-5 سال یہ نکال لیں. اور دوسرا یہ کہ جو رہنما جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, پیمرا نے ان کو جو ہے وہ ان کے انٹرویوز دکھانے پہ یا ان کو کسی پروگرام میں لینے میں پابندی لگا دی ہے. تو اسی طرح جو یہ متوازی عدالت لگتی ہے روز, جس میں یہ احتساب اکبر, مراد سعید, علی زیدی, شفقت محمود اور جو دیگر جو ہیں اپنا جو ان کے وزراء ہیں, وہ بیٹھ کے جو عدالت لگاتے ہیں, اس پہ پیمرا کیوں نہیں پابندی لگاتی؟ یہ بھی تو ایک متوازی عدالت ہے, یہ بھی تو عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے بٹھا کے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے جو منع کے ابا ہیں اور ان کو کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے؟ دیکھیں بعض بیانات میں اس وجہ سے نہیں چلا پاتا کیونکہ ایک تو بہت ہی ذاتی قسم کے اس کے اندر حملے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے جائز حملے ہوں, اور حملے کوئی کسی کی ریپوٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ الفاظ کا چناؤ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایڈیٹوریل پیرائی کے اندر وہ نہیں آتا. سوشل میڈیا پر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات جو ہے بلاگ کریں. ہمارے یہاں پر وہی رول لاگو ہوتے ہیں جو عام میڈیا کے اندر جن کے تحت ہم نے کام کیا. تو اس وجہ سے بعض اوقات ہم سوال یا کمنٹس جو ہیں وہ نہیں لیتے ہیں. ایڈٹ ہم ان کو کرنا چاہتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ پھر کہیں گے آپ ایڈٹ کر رہے ہیں, اگرچہ اس کے اندر سے ذاتی ان سے نکال دیا جائے تو اچھے سوال بن سکتے ہیں, لیکن ہم پھر ایڈٹ نہیں کرتے, ڈراپ کرنا پڑتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ پچھلے جو میں نے سوال کا جواب دیا اس کا تسلسل ہے. نظام کے اندر 2 رستے اختیار کیے گئے ہیں. ایک رستہ ان کے لیے ہے جو اس نظام سے نالاں ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں, تو ان کے لیے وہ رستہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. سب کچھ پیمرا ہو یا دوسرے ادارے ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہوا ہے, لہٰذا ان کے لیے سب کچھ جائز ہے. اور یہ جو عدم توازن ہے, یہ جو غیر انصافی ہے, اس کا تعلق اب کسی ایک جماعت یا دوسری جماعت سے نہیں ہے. جس نظام کے اندر آپ نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے وہ کولیپس کر گیا, کہ اس کا بیلنس ہی نہیں ہے. آپ نے ایک غیر اخلاقی, غیر منصفانہ اور اس کے ساتھ مکمل طور پر متعصب جذبے کو اور سینٹیمنٹ کو اور ایموشن کو اور پالیسی کو نظام کی بنیاد بنا دی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا. 2 سال چلے گا, 5 سال چلے گا, 6 سال چلے گا, جب گرے گا اور اتنی بری طریقے سے گرے گا اور اس کے نیچے جو لوگ آئیں گے, ابھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی چیخیں, تو ان کی چیخیں آسمان سے بھی آگے جائیں گی. پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہسٹری کا پہیہ وہ اس طرح ہی گھومتا ہے, اس کو آپ زور لگا کے الٹا نہیں گھما سکتے. لہٰذا اس وقت ہسٹری کا پہیہ جو ہے
بہت سلو ہے, نہیں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. اپوزیشن کی اپنی کوتاہی ہے, لیکن آپ دیکھیں جب تمام نظام اس کے اوپر ڈٹ جائے کہ ہم نے اپوزیشن کی ایسی کی تیسی کرنی ہے, دیوار کے ساتھ لگانا ہے, تو ذرا مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیا رد عمل دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے اپوزیشن کی طرف سے بالکل ہونے والے ہیں. اگر نہیں ہوں گے تو کاسٹ وہ اٹھاتے رہیں گے. وہ جو فیصلے کریں گے دوسرے, اس کی بھی کاسٹ ہوگی. لیکن ٹائم جو ہے اب گو مگو کی کیفیت کا وہ اپوزیشن کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. السلام علیکم طلعت صاحب, میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ عرصے سے, کافی سالوں سے بیانیہ ڈیولپ کیا گیا کہ عمران خان ہی نجات دہندہ ہے پاکستان کا, اور اس کے لیے تمام ادارے جٹ گئے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. آپ جس ادارے کا نام بھی لے لیں, انہوں نے اوپوننٹس کو کاٹ کے, مار کے ہٹایا اور ایک بندے کو بنایا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ ماڈل فلاپ ہو گیا. اب اس ماڈل کے فلاپ ہونے کا ذمہ دار کون ہے, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک نسل بنائی گئی, یہ جو ایک کراؤڈ بنایا گیا جس کو ہم پی ٹی آئی کا نام دیتے ہیں, جس کے دماغ میں یہ ہے کہ سب جھوٹے, جو پی ٹی آئی سے باہر ہے وہ جھوٹا, کرپٹ, اور اس نے پاکستان کا پیسہ کھایا. اس ذہنیت کا کوئی اینڈ ہے؟ کوئی بندہ ہے جو کہ اس کراؤڈ کو سمجھا سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے ایک سینٹیمنٹ کراؤڈ کا مینٹلٹی کا ذکر کیا, یہ پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. بہت سارے ممالک کے اندر جہاں پر پاپولر یا پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, وہاں پر ان کے جو فالوورز ہیں وہ ایک بڑا سخت گیر رویہ رکھتے ہیں, اور اپنی بات پر تل جانے کو, اس پر کھڑا ہونے کو, اور غیر لچکدار رویہ جو ہے اس کو اپنانے کے حوالے سے انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ہوئی ہے. جو ٹرمپ کے فالوورز ہیں فار انسٹنس, وہ اسی قسم کے ہیں. یورپ کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس میں آپ کو پاپولسٹ لیڈرز نظر آئیں گے جن کے فالوورز نے یہی رویہ اپنایا ہوا. تو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں اس میں کوئی یونیک دیٹ وے نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ جب آپ آرگومنٹ کے لیے, جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا آرگومنٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ غلط ہیں, اب میرے ساتھ آرگو کریں, تو پھر آرگومنٹ ہو نہیں سکتا. جب آرگومنٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کانفلکٹ بڑھتا چلا جائے گا. تو کانفلکٹ جو ہے وہ نظام کے اندر بلٹ ان ہو گیا ہے. کون اس کو چینج کرے گا؟ حالات ہی چینج کریں گے. بہت سارے لوگ فرینکلی 1 سال گزرا, جن کے گھروں میں بل آئے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو آرگومنٹ کیا جا رہا تھا اس کے اندر کچھ تھوڑی سی جان تھی, اور جس طریقے سے نظام چلایا گیا ہے احتساب کا, اس سے بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. لیکن اس سمجھ کا جو پبلک ایکسپریشن ہے سیاسی سمجھ بوجھ کی صورت میں, اس کو آنے میں بہت دیر لگے گی. میرے خیال میں یہ آپ دہائیوں کی بات کر رہے ہیں, سالوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹ جس کا آپ نے ذکر کیا جو فیل ہو گیا, اس کا فیصلہ تو عوام کو خود کرنا ہے کہ کتنا کامیاب ہے کتنا فیل ہے. لیکن اعداد و شمار اور ڈیٹا جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ ایسا ہمٹی ڈمٹی ہے جو درخت سے گر کر حصے بکھرے ہو گیا. اب دوبارہ سے اس کو جوڑ کر اکٹھا رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ فی الفور اتنا بڑا فیلئر جو ہے اس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تاریخ تعین کرے گی کہ کون اس کا ذمہ دار تھا, اور تاریخ ضرور لکھی جائے. تاریخ اپنے آپ کو خود لکھتی ہے, نہ میرے تابع ہے, نہ آپ کے تابع ہے, نہ پاکستان کو چلانے والے ان کے تابع ہے. اور کسی طور بھی آپ تاریخ کی تحریر سے اور اس کی جکڑ اور اس کی ججمنٹ سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. اور اکثر جکڑ اور ججمنٹ اس وقت آتی ہے جب مکمل طور پر آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں. تو اب تاریخ ججمنٹ لکھے گی کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. طلعت صاحب, ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا عدالتی اور احتسابی نظام جو ہے وہ تنازعات کا شکار ہو گیا. بلکہ کچھ صحافی حلقوں نے تو سپریم کورٹ کے 17 رکنی ججز کا جو بینچ ہے اس پہ بھی سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ کچھ مخصوص مقدمات میں کچھ مخصوص ججز کا ہی کیوں بار بار انتخاب کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں جو یہ متنازع فیصلے ہیں ان کے جو متاثرین ہیں ان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے کہ یہ کہاں پہ جائیں, یا کیا ہمارے سسٹم کے اندر کچھ ایسا طریقہ وضع ہے یا کچھ موجود ہے کوئی آپشن ایسی کہ جو یہ عدالتی اور احتسابی نظام ہے اس کی بھی جو ہے وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے, یا جو ہے وہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم ایک مخصوص جو ہے وہ ریپبلک کے باشندے ہیں. السلام علیکم. بدقسمتی سے میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی مثبت جواب نہیں دے سکتا.
اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی تباہ کرنی ہے جھوٹے مقدمات میں تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. جو ایکسٹریم فارم ہے فیشزم کی اس کے بعض جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس قسم کی سوچ کے اندر پنہا ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم جس کو چاہیں اس کی ایسی کی تیسی کر دیں, جوتے کے نیچے مسل کے رکھ دیں. جب ایسا نظام بن جاتا ہے تو جب تک وہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا لوگوں کے لیے ریلیف مہیا نہیں ہو سکتی. لیکن ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے میں اور تاریخ کا پہیہ گھومنے میں اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. جن کی ریپوٹیشنز خراب ہو گئی وہ خراب ہو گئی, جن کے کیریئر اجڑ گئے, گھر تباہ ہو گئے, جو مارے گئے, جو ذلیل ہو گئے وہ ہو گئے. ان کے لوگ کہہ سکتے ہیں جی ہمیں کیا لگے تاریخ نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے, ہماری زندگی تو تباہ ہو گئی. تو فی الفور تو کوئی ریکورس نہیں ہے. اف یو آر آن دا رانگ اینڈ آف دا سسٹم فرینکلی آپ کے پاس سفر کرنے کے علاوہ یا واجبی احتجاج کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں.